بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین چل رہا تھا اور سورہ مریم پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہوا۔ پھر ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے ان کو لے کر جب وہ ان کی قوم کے پاس آئی تو پھر کیا معاملات ہوئے، پھر آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جب وہ قوم کے پاس اس بچے کو لے کر آئی اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ تم عظیم چیز لائے ہو، بڑی چیز لائے ہو، بغیر باپ کے اس بچے کو تو نے کیسے لایا ہے؟ تو پھر آگے سے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا وہ آج پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت بی بی مریم نے اس کی طرف، اس بچے کی طرف اشارہ فرمایا، اشارہ کیا۔ لہم، لہم کا یعنی ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم اس بچے سے کلام کرو، ان کلموہ کہ تم اس بچے سے کلام کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے کلام کریں، کیف نکلم من کان، من کان یہ نکلم کا مفعول بھی ہے کہ ہم کیسے کلام کریں اس شخص سے، اس بچے سے، اس شخص سے جو پینگے میں ہے، سبی یا بچہ ہے۔ ماد کا ترجمہ کیا ہوگا اردو میں؟ پینگا ہی ہوگا، جھولا۔ ہم اس بچے سے، اس سے کلام کیسے کریں جو جھولے میں بچہ ہے۔ کانے کی بعد آئے موجودہ نکال کے بتایا کہ جو جھولے میں پایا جا رہا ہے بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، ہم اس سے کیسے کلام کریں۔ فقال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، آتانی الکتاب، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ آتانی الکتاب، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ یا آتانی الکتاب، آتا کا مطلب ہے فعل ہے کہ مجھے عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب۔ آتا فعل ماضی ہے جس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، آتانی الکتاب، مجھے کتاب اس نے عطا کی ہے۔ آئی انجیل، کتاب کے بعد الانجیل نکال کر بتایا کہ وہ کتاب کون سی تھی۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا کتاب کی مراد کو بتانا کہ یہاں پر کتاب سے کیا مراد ہے۔ وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کس نے نبی بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک، خوش قسمت، بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، یعنی جس جگہ بھی میرا وجود ہو، جہاں بھی میں جاؤں وہاں پر برکت ہی برکت ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ اے نفعا للناس اخبار بما کتب لہ، کہ مجھے لوگوں کے لیے نفع دینے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے نفع دینے والا بنایا ہے کہ میں خبر دیتا ہوں۔ کیسے نفع؟ کہ میں خبر دیتا ہوں، اخبار بما کتب لہ، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، ان کی خبر دینے کے اعتبار سے کہ جو ان کے اعمال جو ان سے کیا جائے گا، یعنی وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے میں ان کی خبر دے کر ان لوگوں کو نفع پہنچاتا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ امرنی بہما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دونوں کو ادا کروں۔ ماں دم تو حیا، جب تک میں حیات ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے یہ حکم ہے کہ میں نماز بھی قائم کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں۔
وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے کی بھی مجھے وصیت کی گئی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی والدہ سے حسن سلوک کروں، برم بھلائی کروں، حسن سلوک کروں، بے والدتی اپنی والدہ سے۔ برم یہ منصوب ہے، منصوب یجعلنی مقدرن، تو یجعلنی فعل کو مقدر مانیں گے، پھر یجعلنی کا یہ مفعول ہے ثانی ہوگا برم، جس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ولم یجعلنی، ولم یجعلنی جبارن شقیہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جبارن متکبر نہیں بنایا، متعاظمن یعنی خود کو بڑا سمجھنے والا، تکبر کرنے والا، مجھے اس اللہ نے متکبر نہیں بنایا، شکین اور نافرمان بھی نہیں بنایا۔ شکین مانے نافرمان، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا، عاصین لربہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی سلامتی ہو جس دن میں وفات پاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد میں دفن ہوں گا، دفن ہونے کے بعد جب محشر کے لیے میں اٹھوں گا تو اس پر بھی کیا ہو، سلامتی ہو، سلام ہو، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام کے بعد سلام، اسی طرح یہاں ان دنوں کے اندر سلامتی ہو۔ پھر وہی سوال ہوگا کہ ان دنوں کی سلامتی کے ساتھ کیوں کیا؟ یقال فی ما تقدم یا قال تعالی، تو اس کے بارے میں وہی کیا کا ذکر سید یحییٰ کے بارے میں گزرا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ جس دن پیدا ہوئے اس پر بھی سلامتی ہو، اور جس دن وفات پائے گا اس دن بھی حضرت یحییٰ پر سلام ہو، اور جس دن قبر سے اٹھے گا اس دن بھی حضرت یحییٰ پر سلامتی ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہو، اور جس دن میں مروں گا، وفات پاؤں گا، اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو۔ اسی طرح جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہو۔ تو اس کا سوال جواب پیچھے گزرا تھا کہ ان دنوں کو خاص کیوں کیا، تو جواب یہ دیا تھا کہ یہ دن، کیونکہ یہ ایسے دن ہوتے ہیں جس دن بندہ پیدا ہوتا ہے، جس دن مرتا ہے، جس دن قبر سے اٹھے گا، تو یہ ایسے دن ہیں، ایسے واقعات ان دنوں کے اندر پیش آتے ہیں جو بندہ کبھی بھی اس سے پہلے نہیں دیکھتا۔ بندہ پیدا ہوتا ہے ایک مرتبہ، تو اس سے پہلے وہ کبھی وہ معاملات نہیں دیکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مرے گا تو مرنے کے بعد، مرنے کے وقت جو اس کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے تو وہ معاملات کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اسی طرح جب اس کو مرے گا تو وہ بھی اس دن بھی اس کے ساتھ ایسے معاملات جن کو وہ کبھی پہلے ملاحظہ نہیں کر چکا تھا۔ تو وہی سوال یہاں پر بھی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ قول کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر بندے کو خوف ہوتا ہے، بندہ عجیب چیزیں دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی استاد صاحب۔ آگے کہتے ہیں، آگے پڑھیں یا ٹھیک ہے یہیں تک؟ سر سے 1 منٹ رہ گیا، تو کل ٹیسٹ بھی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ ٹیسٹ کل رکھیں، بعد